جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو وہ کہتے نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبکہ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہی حق تھا جس کا انہوں نے انکار کیا۔ اے نبی کہہ دیجئے تم خود کو بڑا سچا کہتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے میسنجرز کو کیوں قتل کرتے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ ومن صار علی نہجہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھا، وَكَانُوا، اور جب کہ وہ تھے یعنی کہ یہود، من قبل، اس کے مبعوث ہونے یا اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، بس جب وہ آئی ان کے پاس انہوں نے پہچان لیا اس کو اور اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو کفار پر، کافروں کے اوپر۔ یہ آیت یہود کی ہٹ درمی کے اوپر واضح دلیل ہے کہ یہود یہ دعوے کیا کرتے تھے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین ایک نبی مبعوث فرمائیں گے، نبی آخر الزماں ہوگا، اس کی نشانیاں بھی بتایا کرتے تھے، اور پھر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کے ذریعے مل کر اوس اور خزرج تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہیں مغلوب کریں گے اور ہم فاتح ہوں گے، یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج کے لیے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتح دے گا اور ہمیں غلبہ دے گا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں سے مبعوث کیا تو یہ یک دم کافر ہو گئے، پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے سامنے ہر حقیقت کھلی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ کی تمام نشانیاں انہوں نے پہچان لی تھی، لیکن انکار کر دیا۔ تو معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، تم تو وہ تھے کہ جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ تم ہم پر غلبہ اور فتح حاصل کرو گے، ہم تو مشرک تھے، ہمیں تو کوئی سروکار نہ تھا، ہم تو ظلمت میں پڑے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، تم نے ہمیں باتیں بتائی اس نبی آخر الزماں کے متعلق، ہم تو تمہاری باتیں سن کے اور مان کے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تم اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو بنو نذیر میں سے ایک بدبخت نے کہا کہ بھئی جس کے متعلق ہم تمہیں بتاتے تھے نا کہ نبی آخر الزماں میں یہ نشانیاں ہوں گی، وہ یہ نہیں ہے، اور جس کے متعلق ہمارے پاس دلائل ہیں وہ یہ محمد نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جھوٹ کے اوپر آیات نازل کر دی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس حق واضح ہو گیا تھا تو انہوں نے پہچان لیا تھا، پہچاننے کے بعد یہ منکر ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کو ظاہر کر دیا، ان کے کفر کو، ان کی منافقت کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔
تو یہاں پر اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ یہود محمد رسول اللہ کے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان کو اللہ مبعوث فرمائیں گے اور پھر ہم اس نبی کے ذریعے نصرت حاصل کریں گے، فتح حاصل کریں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے ان کو وارننگ دیتے ہوئے، بئس ما، بہت برا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا انداز دیکھیں، اشتروا بہ انفسہم، جس کے بدلے میں تم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا دنیا کی خاطر، بہت بری ہے وہ دنیا تمہارے لیے۔ اے یکفروا، یہ کہ تم منکر ہوئے اس چیز کے بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، اللہ اکبر، بغین، صرف بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ تمہیں ضد تھی کہ بھئی ان میں نبی کیوں مبعوث ہوا، نبی ہم میں کیوں نہیں مبعوث ہوا، تم نے صرف ضد اور ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ فرماتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار دیکھیں کہ اللہ نے صرف غضب تک بات نہیں کی، فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کی غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی کہ تم نے دنیا، رسوائی کا تعلق دیکھ لیں، تم نے دنیا میں دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کی جھوٹی شہرت پانے کے لیے، دنیا کی فانی شہرت پانے کے لیے، دنیا کا فانی نام پانے کے لیے تم نے نبی آخر الزمان کو منکر ہو گئے، ان کا انکار کر دیا، تم نے حسد کی وجہ سے نبی آخر الزمان کا انکار کیا، تم نے بغض اور ذاتی عداوت کی وجہ سے انکار کیا، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ فرمایا دنیا میں بڑی عزتیں تم نے بنا لی، فرمایا وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبکہ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہی حق تھا جس کا انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، اس کی خوبی کیا تھی؟ مصدقا لما معہم، وہ اس کی بھی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس تھا۔ فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، تم خود کو بڑا سچا کہتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے میسنجرز کو کیوں قتل کرتے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو جی ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، تو پھر مجھے بتاؤ نا، اگر تم اس پر ایمان لاتے تو تم نے اس سے پہلے انبیاء کا قتل کیوں کیا تھا؟ تم تو اس پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو جو تمہارے اوپر تھا۔ اگر تمہارے اوپر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہوتے، اور اگر تم سچے مومن ہوتے اور سچے محب ہوتے، تو پھر تم انبیاء کا قتل نہ کرتے، ان کی تکفیر نہ کرتے، ان کو جھٹلاتے نہیں، تم نے ان کو جھٹلایا، تم نے ان کا قتل کیا، اور یہ گناہ تمہارے ذمے ہے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اور تم کہتے ہو کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں مانتے، بس ہم اپنی شریعت کو مانیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے اور نبی اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ یاد رکھو، جس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی اور میرے بارے میں وہ سن لے اور میرے شریعت کے بارے میں جان لینے کے بعد پھر وہ مر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر وہ میری شریعت کو سن لینے کے بعد میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، فرمایا إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، چاہے وہ کتنا ہی اچھا یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، خوش اخلاق کیوں نہ ہو، فرمایا کہ وہ جہنم کا ساتھی ہے، جنمی ہے۔ تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کتاب پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے در حقیقت اس کتاب میں بھی اسی نبی کے بارے میں تو بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔